بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ویڈیو لیکچر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اور اس کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف جانیں گے اور اس کے بعد ہم نظم پڑھیں گے۔ ملت پاکستان کا کون فرد ہے جو اپنے سب سے بڑے شاعر علامہ اقبال سے ناواقف ہو؟ کیونکہ ملت اسلامیہ کے اسی محسن نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا اور ایک آزاد مملکت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ یہ ارض پاکستان جس میں ہم امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، علامہ اقبال ہی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم قدیم طرز کے مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور اس کے بعد کی تعلیم اسکاچ مشن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ایف اے کا امتحان 1895 میں پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے فلسفے کے امتحانات گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیے۔ ایم اے کرنے کے بعد علامہ اقبال کچھ عرصے تک گورنمنٹ کالج اور اورینٹل کالج میں پڑھاتے رہے، لیکن ابھی ان کی علمی پیاس نہیں بجھی تھی، اسی لیے مزید علم حاصل کرنے کے لیے 1905 میں یورپ روانہ ہو گئے۔ یورپ پہنچ کر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جرمنی چلے گئے اور پھر ہائیڈلبرگ اور میونخ میں ایران میں فلسفہ اور معبد طبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے یورپ کے قیام کے دوران بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ اسی زمانے میں لندن یونیورسٹی میں 6 ماہ تک عربی کے پروفیسر بھی رہے۔ یورپ کے قیام کے دوران علامہ اقبال نے اسلامی فلسفے اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مغربی تہذیب اور اس کے نظریات کے مظاہر بچشم خود دیکھے۔ اسلام کے تابناک ماضی کی تاریخ بھی ان کے سامنے تھی۔ جب انہوں نے یورپ کی نمائشی تہذیب کا مقابلہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے کیا تو انہیں اپنے دور کے مسلمانوں کی زبوں حالی کا تصور کر کے بہت دکھ ہوا۔ دکھ کی یہی کردناک کیفیت آہستہ آہستہ سوز و گداز کے سانچے میں ڈھل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی نظموں میں انہوں نے جہاں بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر کیا ہے، ان کے لہجے میں دلوں کو تڑپا دینے والا درد پیدا ہو گیا۔ 1908 میں وطن واپس ہوئے۔ یورپ سے آنے کے بعد کچھ عرصے تک گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر رہے۔ اس دوران وکالت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ پھر 1930 میں کل ہند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں الہ آباد میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری پہ نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کئی ارتقائی مراحل سے گزری۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی اور فن اور زبان سیکھنے کے لیے اس دور کے سب سے بڑے غزل گو شاعر داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ اگرچہ اس دور میں انہوں نے نہایت عمدہ غزلیں کہیں، لیکن مشق سخن کے ابتدائی مرحلے میں جب انہیں لاہور کی علمی اور ادبی شخصیات کی صحبت میسر آئی اور انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں کے لیے قومی موضوعات پر نظمیں لکھنے کے موقع ملے تو وہ نظم گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس تبدیلی میں غالب، حالی اور اکبر کے مطالعے اور ان کے فلسفیانہ مزاج کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اس دور میں وہ وطن پرستی اور قدرتی مناظر کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ متعدد نظموں میں
قدرت کے سربستہ رازوں کے انکشاف کی تڑپ موجود ہے۔ محدود وطن پرستی کے زیر اثر اہل وطن کو تعصب اور تنگ نظری سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ بعض نظموں میں حکمت، فلسفہ اور تصور کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور یورپ کے زمانہ قیام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور میں اہل مغرب کی مادی تہذیب کے مظاہرے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تہذیب روحانی اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ وہ ان نتائج سے بھی خوفزدہ تھے جو ایشیا بالخصوص عالم اسلام کو اس تہذیب کی تقلید میں پیش آ سکتے تھے۔ یورپ سے وہ اس عزم اور فیصلے کے ساتھ واپس آئے کہ عالم انسانی بالخصوص ملت اسلامیہ کو اپنی شاعری اور افکار کے ذریعے آمادہ عمل کریں گے۔ یہیں سے ان کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں انہوں نے بتایا کہ صرف دین اسلام ہی تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے ہر قسم کے مسائل کا حل صرف اس چیز میں ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو اپنا ایک مقصد بنائیں اور عقیدہ توحید کو ہی اپنا مرکز بنا کر اس پر جمع ہو جائیں۔ تمام بنی نوع انسان ایک نسل، ایک قوم اور ایک ملت بن جائے۔ قومی اور ملکی امتیازات مٹ جائیں اور ایک عالمگیر انسانی برادری کا قیام عمل میں آئے۔ نوجوان چونکہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خاص طور پر مساوات، قومی غیرت، جہد و عمل اور حریت کا درس دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں غلبہ اسلام کی تحریک کا ہر اول دستہ بن کر ایک زندہ و جاوید کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری میں وقار، جوش و جلال، دردمندانہ تڑپ ملتی ہے۔ وقت کے سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل پر بصیرت افروز تبصرے ہیں، مگر کمال درجے کے شاعرانہ حسن کے ساتھ۔ یہ خصوصیات کم از کم اردو کے کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو آفاقی شاعر بنا کر زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ شاعر کے تعارف کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف، اور نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس نظم کا تعارف بھی بتا دوں کہ اس نظم میں شاعر جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب انسان کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو زمین نے اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر آیا تھا، اور انسان کے لیے دنیا اور یہ زمین بالکل نئی جگہ تھی۔ اس لیے گویا خود زمین نے خلیفہ خدا کے حضور میں پیش ہو کر اپنا تعارف کرایا۔ یہی تعارف پوری نظم میں پھیلا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود انسان کی تعریف بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ زمین کی روح انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ زمین پر اگرچہ خاصی تکلیف اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، جس کا تو عادی بالکل نہیں ہے، کیونکہ تیری زندگی جنت میں گزری ہے، جہاں اپنی ضرورت کے لیے تجھے ذرا بھی ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ صرف تیری فرمائش پر ہر چیز حاضر کر دی جاتی تھی۔ مگر دنیا میں انسان کو مشقت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود اپنے اندر جو غیر معمولی قوتیں، اوصاف اور خوبیاں ہیں وہ ابھر کر نمایاں ہوں گی، اور پھر انسان کو اپنی محنت کی کمائی اتنی اچھی لگنے لگے گی کہ اس کے سامنے بخشی ہوئی جنت کے مزے بھی کم لگیں گے۔ اب ہم اس نظم کا پہلا بند پڑھتے ہیں۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ اس بند میں شاعر عالم تصور میں آدم کا زمین پر اترنا دیکھ رہے ہیں، اور تخیل کے ذریعے سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ روح ارضی نے آدم کا استقبال کس طرح اور کن الفاظ کے ساتھ کیا ہوگا۔ روح ارضی آدم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہتی ہے، آنکھ کھول اور اس دنیا کے نظاروں پر نگاہ ڈال۔
یہاں طرح طرح کے دل فریب مناظر ہیں، زمین، آسمان، فضا، مشرق سے طلوع ہوتا ہوا سورج، غرض ہر نظارہ دلچسپی سے بھرا ہوا ہے اور بصیرت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ پھر یہاں خدا کا بے پردہ نور بھی دکھائی دے گا، لیکن وہ پردوں میں چھپا ہوا ملے گا۔ لیکن ان دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ یہاں یہ نقصان بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے جدائی کا دکھ سہنا پڑے گا، اور یہاں امید اور نا امیدی کی باہمی کشمکش ہوگی۔ تجھے صبر اور سکون کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھنا اور یہ سب دکھ درد برداشت کرنے ہوں گے۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں جلوہ بے پردہ۔ جلوہ بے پردہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ روشنی جو چھپی ہوئی نہ ہو، یعنی نور خدا، اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کا جلوہ۔ ایام جدائی، ایام جمع ہے یوم کی، یوم کے معنی ہے دن، تو ایام جدائی یعنی جدائی کے دن۔ جفا، جفا کے معنی ہے ظلم کے، اور مارکہ بیم و رجا، مارکہ کے مطلب جنگ، بیم کا مطلب نا امیدی اور رجا کا مطلب امید، تو مارکہ بیم و رجا یعنی نا امیدی اور امید کی جنگ۔ انسان یہ سوچے، کبھی اس کو کسی چیز سے امید ہو جاتی ہے اور کبھی کسی چیز سے مایوسی ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا کے اندر مایوس ہو جانا اور امید رکھ لینا، خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، یہ سب کچھ انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ہم دوسرا بند پڑھتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اس بند میں شاعر یہ کہتا ہے، اے آدم، اے انسان، اس دنیا میں جتنی دوسری مخلوقات ہیں وہ سب تیری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ آسمان پر تیرتے ہوئے بادل تیرے لیے ہیں، اور یہ تیرے لیے کھیتوں کو سیراب کریں گے تاکہ تو وہاں سے غلہ حاصل کر سکے۔ یہ آسمانوں کے گنبد، یہ فضائیں جو آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہیں، پہاڑ، جنگل، سمندر، ہوائیں، ان سب کو تیری خدمت پر معمور کر دیا گیا ہے تاکہ تو اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ کل تک تو فرشتوں کی اہمیت اور عظمت سے معروف تھا، اور مختلف فرشتوں کی طرح طرح کے بلند مقامات دیکھ دیکھ کر ان سے متاثر ہوتا تھا، لیکن تجھے شاید معلوم نہ تھا کہ تیرا مقام فرشتوں سے بھی بلند تر ہے۔ اب تجھے اس جہان میں رہنے سہنے اور یہاں اپنے کمالات دکھانے کا موقع ملا ہے۔ اب تو وقت کے آئینے میں اپنی اداؤں اور اپنے حسن پر نگاہ ڈال۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا رتبہ فرشتوں سے بھی برتر ہے، کیونکہ انسان کی ذمہ داریاں فرشتوں سے زیادہ ہیں، صرف عبادت ہی نہیں کرنی بلکہ دنیا کے معاملات بھی انجام دینے ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تصرف، تصرف کے معنی ہیں استعمال۔ گنبد افلاک، افلاک آسمان کی جمع، اور گنبد افلاک سے مراد یہ آسمان جو گنبد کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ کوہ، کوہ کے مطلب پہاڑ کے۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے دیکھیں ایام، یہ پہلے پچھلے بند میں بھی آیا تھا، پہلے بند میں بھی آیا تھا، بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یوم کی جمع ایام، اور یوم کے مطلب ہیں دن کے۔ تو یہ دوسرے بند کی تشریح بھی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس نظم کے پہلے 2 بند پڑھ لیے ہیں اور ان کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اس نظم کے جو باقی 3 بند ہیں وہ آپ کو پڑھاؤں گی، ان کی تشریح بتاؤں گی اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔